منبر کا یہ اعزاز ہے شاہی میری، منبر کا یہ اعزاز ہے شاہی میری، مجلس کا ہر ایک شخص گواہی میری، منبر کا یہ اعزاز ہے مجلس کا ہر ایک شخص گواہی، اسمائے مقدس جو میری پشت پہ ہیں دراصل ہے یہ پشت پناہی میری۔ ایک رباعی اور دیکھیے، کل رات جو لکھا سخن سوز و گداز، کل رات جو لکھا سخن سوز و گداز، میں تھا میری تنہائی تھی تا حد نیاز، کل رات جو لکھا سخن سوز و گداز، میں تھا میری تنہائی تھی تا حد نیاز، کل رات کی تحریر سے ثابت یہ ہوا الفاظ بھی پڑھتے ہیں تہجد کی نماز، کل رات جو لکھا سخن سوز و گداز، میں تھا میری تنہائی تھی تا حد نیاز، کل رات کی تحریر سے ثابت یہ ہوا الفاظ بھی پڑھتے ہیں تہجد کی۔ ایک اور آخری رباعی بہت پڑھی ہے پھر پڑھ دیتا ہوں، رونا غم زہرا سے وفاداری، رونا غم زہرا سے وفاداری ہے، یہ غم تیرے احساس پہ بھی طاری ہے، رونا غم زہرا سے وفاداری ہے، یہ غم تیرے احساس پہ بھی طاری ہے، یہ فرش عزا تو ابھی اٹھ جائے گا، دل فرش عزا ہو تو عزاداری ہے۔ کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، آدم سے لے کے آج تک ایک انسانوں میں ایک خوریزی اور قتال کا عالم ہے، ہمیشہ ایک آ گیا ہے کہ جو کچھ ہے وہ طاقت ہے، ہم اپنے دور میں ہی دیکھ رہے ہیں مائٹ از رائٹ، کربلا نے بتایا مائٹ از رائٹ نہیں، رائٹ از مائٹ۔ تو اور اس سلسلے میں جب میں نے لکھنے کی کوشش کی اس موضوع کو، پرانا مرثیہ ہے، تو جناب علی اصغر کا کردار تھا کہ ان کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں، وہ الگ بات ہے ہم کہتے ہیں وہ علی کے پوتے ہیں لیکن طاقت کچھ نہیں ہے، نہ تلوار ہے نہ اور سلسلہ ہے، تو ان کو ایک گزارش آپ سے یہ دیکھیے گا ہر جگہ مادی طاقت کو مائنس کرتے جائیے گا اور جو طاقت اصل ہے وہ ہے، ایک ملاحظہ کیجیے گا، زیادہ زحمت نہیں ہے میں اتنا پڑھ بھی نہیں سکتا۔ انسان کے سفر کی کہانی عجیب ہے، انسان کے سفر کی کہانی عجیب ہے، خود بحر ہے پتش نہ دہانی عجیب ہے، وہ بحر درد جس کا سفینہ ہے جزر و مد، وہ سیل تند جس کی روانی عجیب ہے، بکھرے بکھرے تو سرکشیدہ چٹانوں کو توڑ دے، بکھرے تو سرکشیدہ چٹانوں کو توڑ دے، سمٹے تو خشکیوں کی حرارت نچوڑ دے، سمٹے تو خشکیوں کی حرارت نچوڑ دے، انسان کے سفر میں ارادوں کا یہ جلال ہے، سہولت ثبات کی رو تا حد کمال، طینت میں ہے مگر جو نہاں امتزاج شر، قابل خو بنا ہے یہ پروردہ قتال، ابھرے انا تو وقت کو گردانتا نہیں، پھر اپنے خون کو بھی یہ پہچان، پھر اپنے خون کو بھی، انسان کا یہ خروش، یہ مقتل، یہ گیر و دار، اور پھر ہوا کے دوش پہ اڑتے یہ راہوار، شاہی کا روب داب، حکومت کا یہ جلال، یہ عسکری ادا، یہ سیاست، یہ اقتدار
اور پھر شکوہ زر جو یہ کرسی کے ساتھ ہے، اس ساری دھوم دھام میں طاقت کا ہاتھ ہے، اس ساری دھوم دھام میں طاقت کا ہاتھ ہے۔ ایک بند میں کہتی بات، لو وہ بگل بجا وہ محافظ ابل پڑے، لو وہ بگل بجا وہ محافظ ابل پڑے، سرکار ذی حشم در دولت سے چل پڑے، وہ آ رہے ہیں ذل الہی ہٹو بچو، ایسا نہ ہو کہ غیظ میں ابرو پہ بل پڑے، ایسا نہ ہو کہ غیظ میں لو وہ بگل بجا وہ محافظ ابل پڑے، سرکار ذی حشم در دولت سے چل پڑے، وہ آ رہے ہیں ذل الہی ہٹو بچو، ایسا نہ ہو کہ غیظ میں ابرو پہ بل پڑے، طاقت کا یہ کساؤ ہے ابرو پہ بل نہیں، اس سارے کھیل میں کہیں فطری عمل نہیں، اس سارے کھیل میں کہیں فطری عمل نہیں۔ تعلیم یعنی آج جو ہم کہتے ہیں ایجوکیشن، ڈیفنس، سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک بندے کی تعلیم، دستکاری و پیشہ، زمین، اناج، یہ سب رہے جو زیر ہدایات تخت و تاج، ہر آستانے جبر پہ جھکتے رہے عوام، طاقت کو ہر سماج سے ملتا رہا خراج، پایا یہ افتخار تو گردن تنی رہی، طاقت ہی اعتبار صداقت بنی رہی، طاقت ہی اعتبار صداقت۔ ایک ملاحظہ کیجیے گا، ایک دیکھیے شعر میں کچھ چیز براہ راست نہیں کہی جاتی، یہی تو شاعری کی خوبی ہے، انڈائریکٹ ایک بات ہوتی ہے، ملاحظہ کیجیے گا۔ طاقت ہی آج راہ گزر بھی سفر بھی ہے، طاقت ہے جس کے پاس وہی معتبر بھی ہے، چرچے اسی کے قریہ بقریہ ہیں روز و شب، اخبار کی یہ سب سے نمایاں خبر بھی ہے، اخبار کی یہ سب سے نمایاں۔ ایک بیت دیکھیے، تخفیف اسلحہ کے مباحث بھی دیکھیے، تخفیف اسلحہ کے مباحث بھی دیکھیے، خود اسلحہ فروش ہے ثالث بھی دیکھیے، تخفیف اسلحہ کے مباحث بھی دیکھیے، خود اسلحہ فروش ہے ثالث بھی دیکھیے، کب زندگی کی مانگ میں افشاں چنی گئی، طاقت کے دائروں میں ہلاکت بنی گئی، تیر و سنان و خنجر و تیغ و تبر کا شور، اس شور و شر میں دل کی صدا کب سنی گئی، آواز گم رہی سفر احتجاج میں، آواز گم رہی، ہتھیار بولتے رہے گونگے سماج میں، ہتھیار بولتے رہے گونگے سماج، اڑتی نہیں قبائے معیشت کی دھجیاں، ہتھیار تھے کہ وضع بدلتے رہے یہاں، سازش کی بھٹیوں میں پگھلنے لگی حیات، لہرا کے چمنیوں سے نکلنے لگا دھواں، طاقت بشکل شولگی نار آ گئی، طاقت بشکل شولگی نار آ گئی، بارود کے لباس میں تلوار آ گئی، طاقت کے اقتدار کی اب ہر طرف ہے دھوم، بند دیکھیے گا، طاقت کے اقتدار کی اب ہر طرف ہے دھوم، بے نور ہیں صداقت ایثار کے نجوم، سیرابی عمل کی ہیں راہیں تمام بند، اب جائے کس سبیل پہ پیاسوں کا یہ ہجوم،
اب جائے کس سبیل پہ، پھر تشنگی سراب شرر بار بن گئی، طاقت فرات وقت پہ دیوار بن گئی، طاقت فرات وقت پہ ایک بندگی، پھر زندگی ہے قافلہ راہ تشنگاں، پھر زہر میں بجھے لبے خنجر و سنا، جلنے لگے شعور کی بستی کے بام و در، اٹھنے لگا حیات کے خیموں سے پھر دھواں، رفتار وقت گردش دور قضا میں ہے، انسان پھر عمل کی اسی کربلا میں، پھر عمل کی ایک بند ملازے کی جگہ کہ اے کربلائے اثر چل اس کربلا میں چل، اے کربلائے اثر چل اس کربلا میں چل، لوٹ اس صدی سے لمحے صبر آزما میں چل، ملتی ہے جس میں حق کی قسم زندگی کی بھیک، اس خطہ حیات کے شہر قضا میں چل، اے کربلائے اثر چل اس کربلا میں چل، لوٹ اس صدی سے لمحے صبر آزما میں چل، ملتی ہے جس میں حق کی قسم زندگی کی بھیک، اس خطہ حیات کے شہر قضا میں چل، وہ دیکھ وہ حسین ہیں حد نفاس پر، وہ دیکھ وہ حسین ہیں حد نفاس پر، کس تمکنت کے ساتھ کھڑے ہیں محاذ پر، کس تمکنت کے ساتھ کھڑے ہیں محاذ پر۔ جیسے میں نے عرض کیا نوجوان دوستوں کے لیے کہ طاقت کہیں نہیں آئے گی، یہ دیکھیے تجھ پر سلام کس تمکنت کے ساتھ کھڑے ہیں محاذ پر، کہتے ہیں فوج شر سے کہ اے بانیان شر، ہم وہ نہیں کہ مادی طاقت پہ ہو نظر، لے کر بڑھے جو سہولت ایثار کا جمال، پہنچے لہو میں تیر کے حد کمال پر، دیوار آہینی کی بھی حد پر نہ رک سکے، دیوار آہینی کی بھی حد پر، یہ سر وہ سر نہیں ہے جو طاقت سے جھک سکے، یہ سر وہ سر نہیں ہے۔ ایک بند دیکھیے گا جیسے طاقت کہیں نہیں ہے، تجھ پر سلام اے دل تہذیب حق مدار، تجھ پر سلام اے دل تہذیب حق، گرچہ کھلا ہے سامنے میدان کارزار، وجہ کمال یہ ہے کہ مقصد بغا نہیں، حد کمال یہ ہے کہ رکھتے ہیں ذوالفقار۔ تجھ پر سلام اے دل تہذیب حق مدار، گرچہ کھلا ہے سامنے میدان کارزار، وجہ کمال یہ ہے کہ مقصد بغا نہیں، حد کمال یہ ہے کہ رکھتے ہیں ذوالفقار۔ پوچھے کوئی سپاہ شہ مشرقین سے، پوچھے کوئی کلاسیکی مرثی میں اجازت کا بڑا سلسلہ ہوتا ہے، اجازت چاہیے جناب زینب کے پاس جو ہے بڑی لمبی بیت دیکھیے، پوچھے کوئی سپاہ شہ مشرقین سے، ایک مرحلہ تھا رن کی اجازت حسین سے، حد کمال یہ ہے کہ رکھتے ہیں ذوالفقار۔ پوچھے کوئی سپاہ شہ مشرقین سے، ایک مرحلہ تھا رن کی اجازت۔ یہ دو بند تسلسل میں دیکھیے بھائی، دیکھیے گا صاحب شاید باقی ہیں صرف چند مجاہد، جناب علیہ پہ آنا ہے مجھے، باقی ہیں صرف چند مجاہد جو ہیں قری، فرما رہے ہیں آپ یہ ان سے
بصد یقین. یہ لوگ جن کی فکر ہے طاقت کا شور و شر، ان کی اساس فکر سے ہم کو غرض نہیں. حق کی بقا کو مسلک ایثار چاہیے، پنہا ہو جس میں صبر و رفتار چاہیے، اور پنہا ہو جس میں جبر وہ رفتار چھوڑ دو. پنہا ہو جس میں جبر، یہ غیظ، یہ جلال، یہ اتوار چھوڑ دو. طاقت کا صرف حد سے زیادہ نہ ہو کہیں. عباس لو یہ مشق لو، تلوار چھوڑ دو. آپ دیکھیے مسدس میں چوتھا مصرع اگر بہت طاقتور ہو جائے، سب بیٹھے ہیں پڑھنے والے، تو بیت لکھنا مشکل ہو جاتی ہے. دیکھیے گا، پنہا ہو جس میں جبر. مجھ سے کسی نے کہا جبر کیسے کریں، وہ تو جبر نہیں کر سکتے. اچھا دل چاہتا ہے کبھی بولوں، اس لیے پروفیشنل پڑھانے کا رہا میرا جبر. پھر جناب زہیر خین بھی ہیں جو ابھی شامل ہوئے، اور سے وہ بھی ہیں آپ کے ساتھ جو بالکل پہلے آپ کے ساتھ ہی تھے. ہر طرح کا آدمی ہے. تو پنہا ہو جس میں جبر وہ رفتار چھوڑ دو. یہ غیظ، یہ جلال، یہ اتوار چھوڑ. طاقت کا صرف حد سے زیادہ نہ ہو کہیں. عباس لو یہ مشق لو. اب بیت لکھنا دیکھیے بیت کیسے لکھی جائے. عباس لو یہ مشق لو، تلوار چھوڑ دو. تسکین قلب دے کے غریب الوطن کو جاؤ. تسکین قلب دے کے ماتھے سے یہ شکن جو ہٹا دو تو رن کو جاؤ. ماتھے سے یہ شکن جو ہٹا دو تو رن کو جاؤ. اس ذیل میں خرد نے اٹھایا ہے یہ سوال، مشروط اس جری کے لیے کیوں ہے یہ جدال. تلوار سب کو دی، انہیں نیزہ دیا گیا، مقصد یہ تھا یہاں بھی رہے اس نے اعتدال. ہتھیار کم اثر ہو جو مضبوط ہاتھ ہو، طاقت کا صرف ہو تو توازن کے ساتھ ہو. یعنی کیا مراد، میں نے عرض کیا کہ جناب عباس کی شجاعت ہے تو ان کو کم اثر ہتھیار دیا جائے. ہماری دنیا میں ریورس ہے بالکل، جتنی بڑی طاقت ہے اتنا اسلحہ ہے. آپ دیکھ لیجیے آپ کے سامنے. طاقت کا صرف ہو تو توازن کے ساتھ ہو. تقسیم اسلحہ کا یہ اتنا اہم اصول، تقسیم اسلحہ کا یہ اتنا اہم اصول راہ عمل میں صرف انہی کو رہا قبول، جن کی نظر میں طاقت ظاہر تھی فکر خام، مقصد تھا جن کا حق کی توانائی کا اصول. اپنے عمل سے لاج رکھی اس اصول کی، عباس نے اسی پہ شہادت قبول کی. اپنے عمل سے لاج رکھی اس اصول کی، عباس نے اسی پہ شہادت قبول کی. ایک شور ہے جہان ستم کے خداؤں میں، آواز طبل گونج رہی ہے فضاؤں میں. قاسم و اب کہ اکبر و عباس، حر کہ جون، سب سو رہے ہیں حق کے اصولوں کی چھاؤں میں. سب سو رہے ہیں حق کے اصولوں کی چھاؤں میں. قصہ ہے ختم، منزل آخر قریب ہے، حد سفر سے اب یہ مسافر قریب ہے. یہ مصرع ذہن میں رکھیے گا کہ تلوار سب کو دی، انہیں نیزہ دیا گیا. دیکھیے بند دیکھیے کہ لیکن یہ کیا کہ جب کہ شہادت بھی ہے قری، لیکن یہ کیا کہ جب کہ شہادت بھی ہے قری، آغوش میں حسین کی ایک طفل نازنی، کیوں آ رہا ہے رن میں، مقاصد ہیں اس کے کیا، نیزہ تو کیا کہ ہاتھ میں ایک تیر بھی نہیں. نیزہ تو کیا، نیزہ تلوار سب کو دی، انہیں نیزہ دیا گیا. نیزہ تو کیا کہ ہاتھ میں ایک تیر بھی نہیں. یہ کون با کمال ہے، کس کا یہ شعر ہے، عباس سے بھی کیا یہ مجاہد دل ہے.
عباس سے بھی کیا یہ مجاہد دلیر ہے، پوچھو حسین سے کہ جو اس کے ہے ذمہ دار، طاقت کا کیا یہاں بھی توازن ہے برقرار ہے۔ ہاں آپ کھلائیے راز کہ یہ طفل نازنی ہے واقعی کمال شجاعت کا شاہکار، یہ موج ابتدا ہے مگر ایسی حد پہ ہے، وہ دیکھ فوج ظلم تلاطم کی زد پہ۔ اس وقت ہے حسین یہ دولت لیے ہوئے، اب جتنا سے میں لکھوں گا وہ اسی سچویشن پر ہے کہ امام کی آغوش جناب علی اصغر ہیں، یہ تصویر فکس ہو گئی۔ دیکھیے اس وقت ہے حسین یہ دولت لیے ہوئے، تہذیب اعتبار صداقت لیے ہوئے، اس منفرد جہاد کے اوج کمال پر حق کی تمام فہم و فراست لیے ہوئے، غیظ و غضب کے ساتھ نہ لشکر کشی کے ساتھ آئے ہیں رزم گاہ میں، کس سادگی کے ساتھ آئے ہیں رزم گاہ میں۔ میں تیسرے مصرے میں کیونکہ قافیہ لکھتا تو مجھے فائدہ ہے، میں نے غالب کا مشہور ان کی غزل کا مشہور شعر لکھا ہے، آئے ہیں رزم گاہ میں کس سادگی کے ساتھ، یہ سادگی کہ حاجت رہوار بھی نہیں، یہ سادگی کہ حاجت رہوار بھی، یہ سادگی رجز نہیں للکار بھی نہیں، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے ہے خدا، لڑتے ہیں۔ یہ سادگی کہ حاجت رہوار بھی نہیں، یہ سادگی رجز نہیں للکار بھی نہیں، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار، مٹ جائے گا نشان بھی باطل کے چین کا، طاقت یہ وار سہ نہ سکے گی حسین کا۔ یہ سادگی کی حاجت رہوار بھی نہیں، یہ سادگی رجز نہیں للکار بھی نہیں، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں، مٹ جائے گا نشان بھی باطل کے چین کا، طاقت یہ وار ایک بند دیکھیے، ہر ساعت عمل سفر آئینہ صفات، جلوہ کیے حیات احاطہ کیے ممات، جن زاویوں میں گم ہے حد اسوہ حسین، سمٹی ہے جن حدوں میں شہادت کی کائنات، دیکھیے وہ دائرہ ہے ہر خط کردار کربلا، وہ دائرہ ہے ہر خط کردار کربلا، اصغر کی ذات نقطہ پرکار کربلا۔ نقطے کی آگہی سے کھلے معرفت کے باب، نقطہ علی بھی ہیں کہ نہاں جس میں کل کتاب، نقطے کی آگہی سے کھلے معرفت کے باب، نقطہ علی بھی ہیں کہ نہاں جس میں کل کتاب، نقطے کی تہ رسی میں اترنے لگے جو آنکھ، آیات اپنے رخ سے ہٹانے لگے نقاب، تفسیر میں مزاج علی بولنے لگے، نقطے کا پیچ اپنی تہیں کھولنے لگے، نقطے کو، یہ تو مائکرو اسٹڈی کا دور ہے کمپیوٹر، نقطے کو اس کی ظاہری مقدار سے نہ تول، نقطے کو اس کی ظاہری مقدار سے نہ تول، رمز دروں کو صورت اظہار سے نہ تول، پھیلاؤ علقمہ کا نہ اس کی حدوں سے ناپ، چھوٹی سی مشق حجم کے معیار سے نہ تول، چھوٹی سی مشق حجم کے معیار سے، ہر عہد پر محیط ہے ہر چشم نم پہ دیکھ، وسعت کے اس سفر کو
عروج عالم پہ دیکھ. ہر گام ارتقا ہو جہاں انحطاط کیا. تھوڑی سی بحث کے وہ مائکرو اسٹڈی جو ہے. ہر گام ارتقا ہو جہاں انحطاط کیا, جس میں نہ کیف صدق ہو اس میں نشاط کیا. ایک موج مصرعِ سخن دل کے سامنے بحر لغت کی لامتناہی بساط کیا. بحر لغت کی لامتناہی بساط کیا. اہل عرب کا سارا ادب سرنگو رہا, ایک اختصار سورہ کوثر. ان 3 آیتوں پہ جو سب کی گئی نظر, ایک بار بول اٹھے یہ فصیحان باہنر, اس مختصر کلام کی اللہ رے وسعتیں, لاریب قول حق ہے نہیں کاوش بشر. یعنی کمال آیت یزداں یہی تو ہے. دشمن بھی کہہ رہے تھے کہ قرآن یہی تو ہے. وہ دیکھ کر, میں بس آخری حصے میں ہوں, وہ دیکھ کربلا میں نبی کا مہ کمال, ہاتھوں پر جس کے مصحف صامت کی ہے مثال. دشمن تمام بول اٹھے یہ بیک زباں, قرآن لا رہا ہے وہ غمگین و خستہ حال. تلخیص اعتبار کا جوہر ہے اس جگہ, تلخیص اعتبار کا جوہر ہے اس جگہ. اصغر مثال سورہ کوثر ہے. مختصر سے سبق یہ اس اوج سے ہے پس. میں نے کہا تھا وہی سچویشن ہے کہ آپ کے آغوش میں, آپ کے ہاتھوں پہ علیزر ہے. اس اوج سے ہیں پس زمانے کی رفتیں, دنیا کے زرنگار خزانے کی رفتیں. باطل کی سرفرازی ظاہر سے کیا غرض, روح حشم ہے ان کے گھرانے کی رفتیں. ان رفتوں کی شان تجمل کے ساتھ ہے, اصغر بلندیوں کے تسلسل کے ساتھ ہے. کاندھے پہ مصطفیٰ کے علی کا قدم جو تھا وہ تھی بلندیوں کے تسلسل کی ابتدا. رفت پھر ایک بار یہ حسنین کو ملی, پایا تھا اوج مسند دوش رسول کا. آیا ہے پھر نکھار اسی زیب و زین پر, اصغر ہیں آج منبر دستے ہوتے ہیں. اصغر ہیں آج منبر دستے حسین پر. منبر پہ اہتمام تکلم تو دیکھیے, منبر پہ اہتمام لب کی کما سے تیر تبسم تو دیکھیے, لب کی کما سے تیر تبسم تو دیکھیے. یہ کس قدر عجیب فضا ہے میان رزم, کوپل سے بجلیوں کا تصادم تو دیکھیے, کوپل سے بجلیوں کا سکتہ مورخوں کو ہے تاریخ دنگ ہے, سکتہ مورخوں کو ہے ننھے سے چراغ کی آندھی سے جنگ. ایک کیفیت جو کہ 10-12 بندوں محیط ہے, میں اس کو نثر میں ایک بند بتاتا ہوں کہ امام نے پھر جناب رسول کو اپنے آپ سے جدا کر لیا, یہ سوچ کے وہ سوچتے ہیں کہ پانی حسین پی لیں گے, آپ نے کہا پانی پلا دو, تو آپ نے بچوں کو رکھ دیا. یہ ہم سب سنتے آئے. تو
اب آپ یہ دیکھیے کہ میں نے ایک سوال کیا اس میں، لیکن طویل بہت ہو جائے گا، وہ نہیں پڑھ رہا، کہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جناب رسول کو اٹھا کے لے جاتا، کوئی ابن زیاد کے فوج سے بھی بچہ ہے، ہم اسے پانی پلا دیتے ہیں، پوری کربلا فیل ہو جاتی، سوچنے والی بات ہے۔ تو ایک بند پڑھ رہا ہوں، مولانا کی سب دیکھتے کہ پالیا بچے کے دل نے چین، سیراب ہو گیا ہے جگر گوشہ حسین، لکھتے اسے تمام مورخ بے تمام، کرتے یہ درج واقعہ راوی بزیب و زین، اسباب لازمہ تھے مہیا حیات کے، جھولا رکھا ہوا تھا کنارے فرات کے۔ یہ پاسبل تھا، جھولا رکھا ہوا تھا، ہمارے دور کے سیاسی ذہن ہوتے شاید کر لیتے، جھولا رکھا ہوا تھا کنارے فرات۔ اللہ رے بن سنیے، اللہ رے حسین کا با اختیار ذہن، اللہ رے حسین کا باطل فشار ذہن، صداقت شمار ذہن، جانے گا کیا نہ ظلم کو وہ کربلا مزاج، سمجھے گا رخ نہ یہ وہ بصیرت اظہار ذہن، ذہنوں کو تول لے جو امامت کی راہ میں، پڑھ لے کتاب نیت حور ایک نگاہ میں۔ اصغر ہے ہم محاذ پہ، فوج شقی بھی ہے 6-7 بن ہے، یہ لمحہ امتحان کی حد آخری بھی ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ طاقت و سرنگوں، یہ طفل استعارہ ناطاقتی بھی ہے کم سنی تو رزم کی ہر راہ بند ہے، تلوار بھی تو قد سے زیادہ بلند ہے، نشتر کٹار تیغ دو پیکر نیام ڈھاب، برچی سناؤ خنجر و نیزہ فرس رکاب، ان سب کی گونج پر جو ہے بھاری وہ گونج ہے فوجوں کے ازدحام سے، بس ایک سوال ہے اب فوجوں کے ازدحام سے، ہاں بس یہیں پہ اب یہ وغا یادگار ہے، ضرب سوال آب ہی اصغر کا وار ہے۔ ضرب سوال آب ہی، بس میں نے ختم کیا، چھوڑ رہا ہوں، شہادت لکھنا حوصلہ نہیں، ہاتھوں پہ ہے جو اصغر تشنا دہاں کی لاش، ہاتھوں پہ ہے جو اصغر تشنا دہاں کی لاش، انسانیت کے دل میں مسلسل ہے ارتعاش، جس سے یزید قال مذلت میں گر گیا، ناطاقتی نے دی ہے یہ ایسی شکست فاش، حالانکہ خون ہو گئیں آنکھیں رباب کی، اللہ رے یہ ضرب مگر انقلاب کی، یہ ضرب انقلاب کی ہوتی رہی شدید، بڑھتے رہے حسین بکھرتا رہا یزید، شبیر نے تو قبر میں بچے کو رکھ دیا، لیکن بڑھائیں ظلم نے اپنی حدیں مزید، سفاکیت کی حد کا تعین جہاں پہ ہے وہ دیکھ اس کی سطح، وہ نوکے سنا، وہ دیکھ اس کی سطح، کیا یہ لوگ یہ بہار خزاں دیکھتے نہیں، نیزوں پہ زندگی کے نشاں دیکھتے نہیں، نیزوں کے بین بین سواری وہ دل فگار، ننھے سے سر کے پاس ہے ماں دیکھتے نہیں، سر پر ہے بے وگی کی ردا بھی جلی ہوئی، اور بالوں میں شام فرقت اصغر ڈھلی ہوئی، بالوں میں شام فرقت، تو آخری دو بند پیش کر رہا ہوں، ضبط فغاں رہا جو نہ ایک بار دفتن، فریاد کی کہ ہے میرے گل نوخیز گل بدن، ڈھونڈے کہاں پہ اے میرے پیارے تجھے یہ ماں، ننھے وہ ہاتھ پاؤں وہ چھوٹا سا پیرہن، اس دل گداز حسن کا منظر کہاں گیا، اے کربلا بتا میرا اصغر اے کربلا بتا۔ دیکھیے آخری بات دیکھیے، اے کربلا یہ بوجھ بھی کیا عمر بھر کو لیں، اے کربلا یہ بوجھ بھی کیا عمر بھر کو لیں، کیوں کر پھر اپنی گود میں لختے جگر کو لیں، اللہ رے رباب کے دل کی یہ بے بسی، چاہا جو یہ کہ خود ہی بڑھ کے سر کو لیں، کیا کیا تصورات نگاہ محن میں تھے، لیکن
اٹھے نہ ہاتھ کہ بازو رسن میں تھے.